ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم بزرگوں حدیث میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، اور بعض روایات میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو انسان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اور جس حدیث میں فرمایا یہ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیان فرماتے ہوئے یہ حدیث ہمیں بیان فرمائی کہ افضل عمل لا الہ الا اللہ ہے، اور نیک اعمال میں ادنا عمل راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ یہ فرما کر مستقل اور الگ طور پر فرمایا الحیاء من الایمان، کیا حیا تو ایمان ہے۔ اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ اسی حدیث میں آپ بیان فرما سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کو الگ سے ذکر فرمایا۔ حیا کو الگ سے گونج بڑی ہے، آواز بڑی ہے اور شرم ہے بہت باری سمجھ میں یہ فطرت سلیمہ کی نشانی ہے۔ اس لیے جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اس لیے بچے کی طبیعت میں بھی حیا ہوتی ہے۔ بچے کا جو مزاج اور طبیعت جو بچپن کے اندر اس کی ہوتی ہے وہ اس کی بالکل فطرت پر ہوا کرتی ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ فابواہ جو حمیدانی نصرانی اور جو مجوسی، فرمایا کہ اس کے والدین اس کو یہودی نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جب پیدا ہوا تو ایسی فطرت پر پیدا ہوا، اس کی جو بچپن کی عادات ہے وہ انسان کی اصل فطرت ہے۔ اس لیے بچہ جلدی سوتا ہے، صبح جلدی اٹھ جاتا ہے، یہ اس کی فطرت ہے۔ اور انسان کی فطرت یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا، صبح کو جلدی اٹھنا۔ لیکن کیا ہے، بعد میں ماحول ایسا آ جاتا ہے کہ وہ بچہ اس ماحول کے اندر رنگ جانے کی وجہ سے دیر سے سوتا اور دیر سے اٹھتا ہے، لڑتا ہے اگر کسی سے۔ ابھی لڑائی ہوئی بچوں کے آپس میں، اور تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ بھلا کر آپس میں ویسے کھیل رہے ہوں گے۔ یہ فطرت ہے انسان کی۔ لیکن جب بڑا ہوتا ہے تو جب کسی سے بغض و عداوت ہو جاتی ہے تو پھر سادہ ساتھ اس کو اندر رکھتا ہے، دشمنیاں بڑھاتا ہے، بلکہ ان دشمنیوں کو عداوتوں کو اپنی اولادوں میں منتقل کرتا ہے کہ جی ہمارا تو بیٹا ان سے نہیں بنتی، ہمارا قارورہ ان سے نہیں ملتا۔ تمہارے دادا بھی یہ کہا کرتے تھے، انہوں نے دادا نے ابا کو دی، وہ ابا اولاد کو دے رہا ہے، آگے اولاد کو نسل در نسل
وہ بغاوت، وہ عداوت اور دشمنی، نفرت وہ آپس میں چلتی چلی جاتی ہے۔ حالانکہ فطرت یہ ہے، بچے جب لڑتے ہیں اس لیے اگر فطرت انسان کی دیکھ رہی ہو تو بچوں کو دیکھ لیں، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اگر لڑائی ہو گئی، ایک وقت میں بچے لڑے، دوسرے وقت میں ساتھ کھیل رہے ہوں گے اور اس لڑائی کو بالکل بھلا دیں گے، یاد بھی رکھیں گے اس نے کل ایسا نہیں کیا، لیکن جب بڑے لڑیں گے صلح کر بھی لیں گے، دل میں رکھتے ہیں بات کہ نہیں اس نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، یہ کیا، صلح ظاہر ہو گئی لیکن اندر رکھی ہوئی ہے، یہ فطرت نہیں ہے، بلا دیا تو بلا دیا، صلح ہو گئی تو ہو گئی۔ اس لیے فرمایا فطرت اسلام پر بچہ پیدا ہو رہا ہے، پھر ماحول اس کو بگاڑتا ہے۔ اس لیے بچہ، چھوٹا بچہ وہ بھی شرم کرتا ہے، وہ بچہ بھی حیا کرتا ہے، اس لیے وہ بھی ننگا ہو تو اپنے شرم محسوس کرتا ہے، اپنے جسم کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ فطرت کے اندر حیا رکھی ہے، حالانکہ اسے پتا نہیں کہ میرے دین نے حکم دیا ہے کہ میں سطر کو ڈھانپوں نہیں، لیکن وہ بھی شرم محسوس کرے گا، اس لیے کہ فطرت کے اندر اللہ نے حیا رکھ دی۔ تو اگر جو حیا سے الگ ہو جائے، آزاد ہو جائے، وہ ہے کہ وہ فطرت اسلام اور فطرت انسانیت سے دور ہو گیا وہ انسان۔ اور آج معاشرے کو دیکھیں، حالات کو دیکھیں کہ حیا جو ایمان کا اہم شعبہ ہے، کیا آپ نے فرمایا حیا من ایمان، کیا حیا تو ایمان ہی ہے، اور الگ سے تاکیدن فرما دیا، اور تجھے پیدا بھی فطرت پر حیا پر پیدا کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام، اما حوا، شیطان نے برگلایا کہ اللہ کے پاس ہمیشہ رہنا چاہتے ہو تو یہ دانا کھا لو، اللہ نے منع کیا تھا، اور پھر قسم بھی کھا دی اس پر سورۃ بقرہ میں، وقاسموا انی لکم لمن الناصحین، قسم بھی کھائی کہ میں خیر خواہ ہوں، اور قاسموا انی لکم لمن الناصحین، اللہ کی قسم کھائی اس پر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اس لیے مفسرین فرماتے ہیں آدم علیہ السلام نے جب اللہ کا نام سنا تو یقین کر لیا کہ یار یہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، اچھا انسان دوسرے کو اچھا تو کہتا ہے نا، تو کہا کہ یہ تو صحیح کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس نے میرے رب کی قسم کھا لی، اتنی بڑی قسم، یقین آ گیا کہ اس نے صحیح کہا۔ شیطان نے قسم کھا لی، قاسم انی لکم لمن الناصحین، میں خیر خواہ ہوں، ہمیشہ اللہ کے پاس رہنا چاہتے ہو تو یہ کھا لو، اللہ نے منع کیا تھا، کھا لیا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جیسے ہی وہ دانا کھایا، چونکہ جنت کے لباس پہنے ہوئے تھے اما حوا اور آدم علیہ السلام، جنت کا لباس جنت تھا، تو چونکہ نافرمانی ہو گئی، لفزش ہو گئی، تو کہا کہ وہ جنت کے لباس اترنا شروع ہو گیا۔ جب جنت کا لباس اترنا شروع ہوا، آدم علیہ السلام، اما حوا اپنے بدن کو، جسم کو چھپانے کی طرف دوڑے۔ یہ فطرت ہے، شریعت کا حکم نہیں تھا، ابھی احکام شریعت نہیں آئے تھے کہ اپنے بدن کو چھپاؤ، بدن کو ڈھانپو۔ جو لوگ ننگے کرتے ہیں وہ نہ فطرت انسانیت پر ہے، اسلام پر تو ہے ہی نہیں، فطرت انسانیت پر بھی نہیں ہے، کیونکہ انسانی فطرت ہے۔ اگر حیا ختم ہو جائے تو یاد رکھو جانور اور انسان میں کوئی فرق نہ ہو۔ جانور ننگا کرتا ہے، وہ اپنے جسم کو چھپانے کی فکر نہیں کرتا، کیوں؟ جانور ہے، اس میں حیا نہیں ہے۔ انسان اور جانور میں امتیازی فرق یہ ہے کہ اللہ نے انسان میں حیا رکھ دی، انسان میں شرم رکھ دی، وہ اپنے بدن کو چھپاتا ہے، لیکن جانور ننگا کرتا رہتا ہے، اس کو کوئی اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی میرے بدن کو، جسم کو چھو لے، میرے جسم کو دیکھ لے، اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں۔ اگر انسان حیا سے عاری ہو جاتا ہے، گویا کہ وہ فطرت انسانیت اور فطرت اسلام سے دور ہو جاتا ہے، پھر جانور میں اور اس کو فرق نہیں رہتا، بلکہ زیادہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ انسان ہو کر وہ اپنی فطرت سے دور ہو گیا۔ تو آدم علیہ السلام، اما حوا کا جب لباس اترنا ہوا، انہوں نے فوراً اپنے بدن کو ڈھانپنے کی کوشش کی۔
اپنے جسم پر درختوں کے پتے لگانے شروع کر دیے. حالانکہ حکم نہیں تھا کہ جسم کو ڈھانپو، جیسے ہمارے دین نے حکم دے دیا کہ ٹخنوں اور گھٹنوں سے لے کر اپنے ناک کے اوپر تک اپنے جسم، مرد کا چھپانا، عورت کا پورا جسم چھپانا ضروری ہے. ایک سطر رکھ دی کہ کم از کم اتنا تو ہونا ضروری ہے، اس سے کم کر ہی نہیں سکتے کسی آدمی. حکم آ گیا تو ابھی احکام شریعت لاگو نہیں ہوئے تھے، لیکن فطرت کی وجہ سے مفسرین لکھتے ہیں حوا اور آدم علیہ السلام نے اپنے صدر کو ڈھانپا، پتوں کو اپنے صدر کے اوپر اور کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی فطرت کے اندر حیا تھی. اس لیے انسان کی فطرت میں حیا ہوتی ہے، شرم ہوتی ہے کہ دوسرا دیکھ نہ لے، چھپا رہے. اس لیے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی چونکہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، فطرت پر آتا ہے، اس لیے فرمایا کہ ہر انسان کا بچہ، وہ کافر ہو یا مسلمان، کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فابواہ یحودانی ینصرانی یمجسانی، فرمایا کہ ان کے والدین یہودی، نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، ورنہ اس میں دین ہے، اس کے اندر دین ہے. تو دوستو اس لیے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان ہے. اور آج عالم کے اندر آپ جو نظارہ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ یہ انسان حیا سے دور ہو رہا ہے. مغرب تو پہلے سے ہو گیا، تو اس کا کیا کر، وہ نہ فطرت انسانیت پر بھی نہیں ہے. ایک تو انسان کے اندر اللہ نے ایک طبع ایک چیز رکھی ہوتی ہے جس کے لیے کچھ سمجھانے کی ضرورت نہیں، بتانے کی ضرورت نہیں، کسی کا ہدایت لے کر آنا ضروری نہیں. کتنے قوانین بنے ہوئے ہیں، وہ قوانین آپ اٹھا کر دیکھیں، وہ انہوں نے اپنی عقل کی بنا پر کہ عقل ایسا نہیں ہونا چاہیے، عقل چوری نہیں ہونی چاہیے، عقل ڈاکہ نہیں مارنا چاہیے، عقل کسی کا مال غصب نہیں کرنا چاہیے. یہ جو قانون وہاں پر بنے ہوئے یہ اسلام کی وجہ سے نہیں بنے ہوئے. اسلام نے تو کہا ہی ہے کہ بعض ایسی چیزیں جو انسان فطرت اور عقل اس کو تسلیم کرتا ہے، دوسرے کو مارو نہ، قتل نہ کرو، زیادتی نہ کرو. کیوں؟ یہ انسان کی فطرت اور انسان کی عقل کہتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے. قوانین اس بنا پر بنے ہیں، ورنہ وہ تو اسلامیہ پڑھتے نہیں، کافر ہے. تو ان کو فطرت سے بھی وہ لوگ دور ہو گئے، اس لیے ان کے اندر حیا بالکل ختم ہو گئی. باپ اور بیٹی کے درمیان کو خاص تمیز نہیں رہی. جو فلم ننگی وہ بیٹھ کر باپ دیکھتا ہے، بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھتی ہے. آج اس یورپ اور مغرب کا اثر لے رہی ہے مسلمان، اس سے متاثر ہو رہا ہے. ابھی جو ایک نعرہ لگایا جا رہا ہے بعض عورتوں کی طرف سے کہ میرا جسم میری مرضی، یہ مغرب کا نعرہ تھا. ان کو زیب دیتا ہوگا، ورنہ ان کو بھی زیب نہیں دیتا، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ فطرت انسانیت کے بھی خلاف ہے. اسلام کو تو اس لیے نہیں کہوں گا کہ وہ تو اسلام سے دور ہے، وہ تو کہیں گے آپ مانتے نہیں. بھائی انسانیت کو تو مانتے ہو یا نہیں؟ انسانیت کو مانتے ہیں اور زیادہ بڑے ہمدرد بنتے ہیں انسانیت کے. یہ فطرت انسانیت کی بھی یہ بات خلاف ہے. وہ نعرہ آج اسلامی ملکوں کے اندر بعض خواتین لگانا شروع کر دیا ہے کہ جسم ہمارا ہے، ہماری مرضی ہے. تمہارا کہاں سے ہو گیا بھائی؟ یہ جسم تمہارا نہیں، تم اپنی وراثت کے اندر لے کر آئے ہو اس جسم کو، باپ دادا سے لے کر آئے اس جسم کو. یہ تو گندا پانی تھا، نجس، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس سے ہم نے ایک حسین و جمیل بدن بنا دیا، جسم بنا دیا. ہم نے اپنی طرف سے روح پھونک دی. تو یہ بدن کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. تو اللہ کا دیا ہو جسم اللہ ہی کی مرضی. نعرہ تو یہ ہونا چاہیے تھا. اور آج ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد ہو گئے، نعرہ لگا رہے کہ ہمارا جسم، جب جان نکل جائے گی، کیڑے پڑیں گے جسم کے اندر، تو اس وقت اپنی مرضی چلا لینا. جب بے بس بیمار ہو کر پڑے ہوگے تو اپنی مرضی چلا لینا. تمہارا جسم ہے، کیوں اس کو بیماری لگ گئی بھائی؟ اگر تمہارا جسم ہے تو اس کو بیمار کیوں ہونے دے رہے ہو؟ تمہارا جسم ہے، قتل کیوں ہو رہا؟ تمہارا جسم ہے، برائیوں کے اندر مبتلا کیوں ہو رہا؟ تمہارا جسم ہے، مرنے کے بعد قبر کے اندر کیوں جا رہا؟ اگر تمہاری مرضی چلتی تو پھر دنیا کے اندر رہتے رہا ہمیشہ. معلوم ہوا کہ اس جسم کو چلانے والی کوئی اور ذات ہے، کیونکہ اس کا مالک بھی کوئی اور ہے. تمہاری مرضی نہیں چلے گی نا، تم اس کے مالک ہو.
مالک نہیں ہو. اس لیے کہا کہ اعضاء کی پیوند کاری اس لیے جائز نہیں تو انسان اپنے بدن کا مالک نہیں ہوتا، جسم کا مالک نہیں ہوتا. جب انسان مالک نہیں ہوتا جسم کا تو وہ اپنا عضو دوسرے کو اس لیے نہیں دے سکتا کہ وہ اپنی چیز تھوڑی دے رہا ہے، وہ تو اللہ کی امانت میں کو دے رہا ہے، تو امانت میں خیانت کہلاتی ہے. اس لیے منع کیا جاتا ہے کہ تم یہ اعضاء کی پیوند کاری نہیں کر سکتے. ہاں مجبوری ہو، جانی خطرہ ہو تو الگ مسئلہ ہے، لیکن اس لیے نہیں کہ ہمارا یہ جسم ہم جو ہے وہ اپنی مرضی پر اس کو نہیں چلا سکتے، اپنی مرضی سے اپنے اعضاء دوسرے کو نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ہمارا نہیں، اس کا مالک اللہ کی ذات ہے. اس لیے جب اس بدن کو اللہ کے لیے قربان کر لیا جائے تو اللہ کے لیے ہلاک کر لیا جائے اس بدن کو، تو اس انسان کو شہید کہا جاتا ہے. کیوں؟ جس کا تھا اسی کے دین پر قربان کر دیا، جس کا تھا اسی پر لوٹا دیا، جس کی چیز تھی اسی کو دے دی. لہذا تمہارا مقام مرتبہ کیا بن گیا کہ تم شہید ہو، اور ایسا اعزاز دے دیا کہ مر بھی گئے، دنیا سے بھی چلے گئے، لیکن پھر بھی زندہ کا خطاب ملتا ہے تمہیں. تمہیں مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہوتی، ساری دنیا کو مردہ کہہ دو لیکن شہید کو نہ کہو بھائی. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنے اس بدن کو جو اللہ ہی نے دیا تھا، اللہ ہی کے لیے اس نے قربان کر دیا ہے. لیکن جب اپنے اس کے لیے کرو گے تو اس کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ امانت میں خیال ہے. تو یہ جسم جب ہے ہی اللہ کا، تو آج یہ نعرہ جو لگایا جا رہا ہے، جو مارچ اس پر کیے جا رہے ہیں، آزادی، عورتوں کی آزادی کا مارچ، یہ صرف عورتیں نہیں، ان والدین کی بھی ذمہ داری ہے. وہ بھی ان عورتوں کو اجازت دے کر، ان اپنی بچیوں کو اجازت دے کر، وہ بھی اس گناہ کے اندر مبتلا ہے، ان کی ذمہ داری ہے، وہ بھی جہنم کمائیں گے اس کی وجہ سے اگر وہ روکیں گے نہیں. کیوں؟ اللہ نے کہا وہ انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے بچوں کو بھی، اہل و عیال کو بھی. آخر وہ کسی کی بیویاں تو ہیں، کسی کی بیٹیاں تو ہیں، کسی بھائی کی بہنیں تو ہیں. اگر وہ آزادانہ ایسا کرتی ہیں اور یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی، تو یہ باپ کے لیے بھی غیرت کا مقام ہے، بھائی کے لیے بھی، شوہر کے لیے بھی. آخر وہ کسی مرد کے تابع تو ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ان کو روکیں، ان کو سمجھائیں. یہ مغرب کو زیب دیتا ہوگا، ورنہ یہ نعرہ تو مغرب کو بھی زیب نہیں دیتا، کافر کو بھی زیب نہیں دیتا، کیونکہ یہ فطرت انسانیت کے بھی خلاف ہے یہ نعرہ. اللہ نے انسان کے اندر حیا رکھ دی، اور عورت تو حیا ہی ہے. عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت لفظ کو اٹھا کر دیکھو، عورت کا معنی ہے ستر، شرم اور حیا. یہ عورت ہے، اس لیے سر سے پاؤں تک عورت کا تو معنی ہی حیا ہے. اگر وہ حیا سے نکل جاتی ہے، وہ مردوں سے آگے بڑھ کے جانوروں میں شامل ہو جاتی ہے. اللہ نے عورت کو ستر بنا دیا کہ اس کو پورا ڈھانپا جائے، چھپایا جائے اس کو. اگر ایسی بے حیائی سڑکوں پر ہونے لگ جائے گی اور عورتیں یہ نعرہ لگائیں گی، پھر وہ مرد جو ان کے پیچھے منہ کالا کرتے ہیں ان کو کس بات کی سزا دیں گے؟ قانون کس بات کی سزا دے گا؟ اگر قانون سزا دیتا ہے تو پھر اس پر اعتراض ہوگا، کس بات کی بھائی، وہ تو اس کی مرضی ہے. نہیں، یہ قانون بھی جرم ہے، شرم بھی جرم ہے، اخلاقاً بھی جرم ہے، معاشرے کے اعتبار سے بھی جرم ہے. اس لیے چاہیے کہ اس کو روکنا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے کہ ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر انسان ایسا کرے، آزادانہ اس طرح کی باتیں کرے، جبکہ حیا اللہ نے ہماری فطرت کے اندر رکھ دی. انسان کی، مسلمان کی فطرت کے اندر حیا رکھ دی. حضرت عبداللہ بن مسلمہ کانبی ایک محدث گزرے، بہت بڑے محدث. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پہلے بالکل آوارہ طبیعت تھی ان کی، اور مارنا، لوگوں کو زیادتی کرنا اور اس طرح شراب کباب یہ تھا جوانی کے اندر. عبداللہ بن مسلمہ کانبی، اور اتنے بڑے محدث ہیں، لکھا ہے کہ سیاستہ کے بھی استاد ہیں، سیاستہ امام ابو داؤد ان کے بھی استاد ہیں، سیاستہ کے مصنفین کے اساتذہ میں سے ہیں یہ عبداللہ بن مسلمہ کانبی. بعد میں اتنے بڑے بزرگ بنے.
اور کہا پہلے شراب کباب جوا لڑائی بڑائی ہر طرف یہ تھا. دوستوں کے بیٹھ میں بیٹھے ہوئے تھے, شور شرابہ کر رہے تھے کہ شعبہ بن حجاج ایک محدث گزرے گھوڑے پر. انہیں شرارت سوچی کہ مولوی صاحب کو تنگ کرو. لکھا ہے کہ دوڑے اور جا کر ان کی لگام پکڑنی گھوڑے کی اور کہا شعبہ بن حجاج پتا تو بڑا محدث ہے, بڑے حدیثیں بیان کرتا, آج مجھے بھی حدیث سنا. ایسی شرارت, طنز اور مذاق مراد تھا, مذاق کرنا مراد تھا, کو حدیث سننے کا شوق نہیں تھا. اور کہا چھوڑو میری لگام گھوڑے کی. حدیث سننے کا یہ طریقہ, یہ ادب ہے کہ میں جا رہا ہوں اور تو لگام پکڑ کے روک لیا تو نے اور کہا حدیث سناؤ. اتنی سستی ہے حدیث, کیسے سنا دوں تجھے؟ کہا میں نہیں جانے دوں گا جب تک سناؤ گے نہیں. ضد کر دی. کہا اچھا پھر حدیث سننا چاہتے ہو تو پھر کان کھول کر سنو. حدیث سنائی. ان فلان 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 ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان, فرمایا حیا ایمان میں سے ہے. پتہ نہیں کس درد دل سے شعبہ بن حجاج نے یہ حدیث بیان کی کہ سیدھی دل پر لگی جا کر, اور فوراً ان کے گھوڑے کے پیچھے چل پڑے اور کہا کہ شعبہ بن حجاج آج کے بعد میں آپ سے حدیث سیکھوں گا. اور پھر تائب ہو گئے, وہ اتنے بڑے محدث بنے ہیں کہ شاہ کے اساتذہ میں ان کا نام ہوتا ہے. الحیاء من الایمان, دوستو یہ حیا ایمان ہے, ایمان. اور آج حیا کم ہوتی جا رہی. یاد رکھو جب گناہ کرنے لگو گے تو تمہیں حیا ہی روکے گی گناہ کرنے سے, اور کوئی نہیں. بند کمرہ ہے کوئی نہیں. اب اللہ سے تمہیں حیا آ گئی, بندے سے حیا آ گئی, اپنے ضمیر نے ملامت کر دی. یہ سارا کچھ جو ہے یہ حیا کے نتیجے میں ہے. اس لیے حدیث میں آپ نے فرمایا اذا لم تستح فافعل ما شئت, جب کسی کے اندر حیا نہ رہے وہ جو چاہے پھر کرتا پھرے, پھر اس کو کیا پرواہ ہے. اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت, حیا فوت ہو جائے پھر کچھ بھی کرتے پھرو, اسے پھر کسی کی پرواہ نہیں, جو کچھ چاہے وہ کر سکتا ہے. اس لیے اپنی اس حیا کو مارو نہیں, اس کو زندہ رکھو. یہ گناہوں سے تمہیں بچاتی ہے. یہ ملامت, یہ شرمندگی, کل کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی شرمندگی. واما من خاف مقام ربی, جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا. ورہ النفس عن الہوا, خواہشات سے اس نے اپنے نفس کو ناجائز خواہشات سے روک لیا. فإن الجنت ہی المأوى, تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, شرم آ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم آ گئی, دین سے شرم آ گئی کہ اسلام کیا کہتا اور میں کیا کر رہا ہوں. یار یہ جو تم نیکی اور تقوی کے اوپر آتے ہو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہو, یہ حیا کے نتیجے کے اندر ہے, یہ شرم ہی کے نتیجے کے اندر ہے. اور آج نعرہ لگایا جائے اس بات کا کہ میرا جسم میری مرضی. کتنی حیاسوس بات نہیں ہے, کتنی شرم اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ایک عورت ہو کر جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سراپا حیا فرما دیا, جس عورت کا اس کو نام ہی عورت دیا گیا کہ وہ حیا سراپا حیا ہے, سراپا شرم ہے, سراپا ستر ہے کہ جس کو ڈھانپنا چاہیے, اور وہ آ کر نعرہ لگا دیتی ہے کہ میرے جسم میں مجھے آزادی ہے. نہیں, تیرا جسم نہیں, کہنا چاہیے تھا اللہ کا دیا ہو جسم, اللہ ہی کی مرضی, کیونکہ ہم کو وراثت میں دے کر نہیں آئے ہیں. ہمارا اس جسم کے اوپر کوئی وہ نہیں, کیونکہ اللہ اس کا مالک ہے. ہمیں یہ امانت اللہ ہی کو لوٹانی ہے. عورت کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں, جو شریعت کے احکامات ہیں عورتوں کے بارے میں, اگر آپ اس پر بھی غور کریں تو شریعت نے اتنی رعایت کی عورت کی احکامات کے اندر. فرمایا حدیث میں آتا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں اور فرما رہے ہیں کہ دیکھو عورتوں کو میرے پیچھے نماز پڑھنے سے افضل ہے تو اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھو. حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کی نماز کا تو 27 گنا ثواب زیادہ, پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک نماز جس کو مل جائے بخشش ہے, جنت کی ضمانت ہے. فرمایا کہ آپ پھر بھی عورتوں کو کیا ترسیم فرما رہے ہو. فرمایا نماز پڑھتے ہو اس سے افضل ہے. عورتوں کو کہتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھیں. کیوں؟ تاکہ پردہ ان کا قائم رہے, آنا جانا ہے. اس لیے فرمایا کہ عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں, اور فرما دیا عورتیں
صحن میں عورت کے لیے نماز پڑھنے سے افضل برآمدے کے اندر نماز پڑھنا ہے، برآمدے میں نماز پڑھنے سے افضل کمرے کے اندر نماز پڑھنا افضل ہے، کمرے کی نسبت اندر کوٹھڑی کے اندر جو سٹور ہو اندر کا کمرہ اس میں نماز پڑھنا اس کا اس کمرے کی نسبت زیادہ افضل ہے۔ کیوں؟ چھپایا جا رہا ہے عورت کو، ڈھانپا جا رہا ہے، کسی کے نظر نہ پڑ جائے، کھلی جگہ پر نماز نہ پڑھو، چھپاؤ اپنے آپ کو۔ اور عورت آج جو ہے وہ نعرہ لگا دے کہ میرا جسم میں آزاد ہوں، اس میں جو چاہوں میں کرتی پھروں، جس کو سطر فرما دیا۔ اس لیے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے۔ اگر حیا کسی کی فوت ہو جاتی ہے گویا کہ ایمان اس کا کمزور ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ اور عبادات کو آپ دیکھ لو، نماز پڑھنے کو حکم عورت کو مرد کو، دونوں میں کتنا فرق ہے؟ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے نا۔ عورت سینے پر ہاتھ رکھے، سطر کو ڈھانپے، رکوع مردوں کی طرح نہ کرے، مرد بالکل ٹانگیں سیدھی کر کے وہ ذرا یوں جھک کر۔ سجدہ عورت کا کیسے ہوتا ہے؟ مرد کے سجدے میں یہ آدھا صرف زمین پر لگے، عورت پورا پورا جسم زمین کے ساتھ اس کا لگے۔ تشہد میں کیسے بیٹھے، اور پوری پوری چادر ایسی لے کہ بال بھی نظر نہ آئے۔ عورت اور مرد کی نماز کے اندر فرق آپ دیکھ لیں۔ یہ فرق کیوں ہے؟ یہ اس حیا کی وجہ سے کہ یہ عورت ہے، یہ اپنے آپ کو ڈھانپے۔ عبادات کے اندر اس کا حکم دے دیا۔ مرد کو کہہ دیا تم احرام کے اندر 2 چادریں باندھ لو، باقی جسم ننگا کر لو۔ عورت کو یہ حکم نہیں، پورا لباس پہنے، پورے کپڑے پہنے۔ فرق آ گیا اس کے اندر، کیونکہ وہ عورت ہے، یہ مرد ہے۔ کتنا فرق ہے عبادات میں بھی، نماز کے اندر بھی، اور نماز پڑھنے کے اندر بھی احکام ہے کہ تم نماز گھر کے اندر کی کوٹھڑی کے اندر نماز پڑھنا، سٹور کے اندر ایسی جگہ جو بالکل الگ سے ہو، جہاں زیادہ آمد و رفت ہو، وہاں نماز پڑھنا بنسبت باہر صحن اور برآمدے کے زیادہ افضل ہے۔ کیوں فرما دیا؟ اسی وجہ سے فرما دیا کہ عورت کے اندر حیا کا غلبہ ہونا چاہیے۔ اور آج مغرب کا اثر لے رہا ہے یہ مسلمان، مغرب کا۔ میں نے بتایا کہ مغرب کو بھی یہ نعرہ زیب نہیں دیتا کہ میرا جسم میری مرضی، کیونکہ یہ انسانیت کے بھی خلاف ہے، فطرت انسانیت، فطرت اسلام کے خلاف تو ہے ہی، فطرت انسانیت کے بھی خلاف ہے، عقل کے بھی خلاف ہے کہ عورت اس طرح بے حیا ہو کر پھرے اور یہ نعرہ لگاتی پھر۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر جرم ہوں گے، بے حیائی اور پھیلے گی۔ وہ مرد جو ان کے پیچھے لگیں گے برائی میں مبتلا ہوں گے، پھر ان کو سزائیں کیسے دو گے؟ وہ کہے گی میری مرضی ہے، تو جرم تو نہ ہوا۔ پھر ان کی مرضی اگر جرم قرار نہ دیا جائے، اس لیے اس نعرے پر گرفت ہونی چاہیے۔ اس نعرہ مارنے والی عورتوں کو سزا ملنی چاہیے، قانوناً بھی، شرعاً بھی، اخلاقاً بھی، کیونکہ بے حیائی پھیلانے کا موجب بن رہی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں، کیونکہ حیا تو ایمان کا شعبہ ہے، الحیاء من الایمان۔ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، نیم تراز ہے، اجازت مانگی گئی کہ ابو بکر آئے ہیں، آپ نے اجازت دے دی، اور کچھ گھٹنے سے جو ہے وہ کچھ چادر ہٹی ہوئی تھی، زیادہ کپڑوں کو سمیٹنے کا اہتمام نہیں فرمایا آپ نے، آ کر بیٹھ گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب آئے، اجازت دے دی، اسی حالت میں بیٹھے رہے۔ اب دستک ہوئی، پوچھا کون ہے؟ کہا عثمان بن عفان آئے ہیں۔ کہا اجازت دے دو، لیکن فوراً سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور اپنے کپڑوں کو مزید سمیٹ لیا۔ تو کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما کی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آئے، آپ نے اتنی پرواہ نہیں کی، عمر آئے اتنی پرواہ نہیں کی، عثمان کا نام سنا تو پھر آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور چادر کو اچھا درست کر لیا۔ کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس سے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں، میں اس سے حیا کیوں نہ کروں؟ تو دوستو آج اگر حیا ختم ہو جاتی ہے تو ایمان کمزور ہو جائے گا۔ اس نے حکم دے دیا کہ اپنے حیا کو قائم رکھو، جو چیزیں حیا کو نقصان پہنچاتی ہیں، بد نظری نقصان پہنچاتی ہے، قرآن مجید میں حکم آ گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو۔ عبید اللہ بن جراح ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے شام میں رومیوں کا قلعہ فتح کرنا، محاصرہ کیا ہوا ہے، کافی دن لمبا ہو گیا محاصرہ۔ آخر ان کا پیغام آیا کہ ٹھیک ہے جی ہم دروازہ کھولتے ہیں، آ جاؤ قبضہ کر لو۔ حضرت عبید اللہ بن جراح جو ہے رضی اللہ تعالیٰ بڑے ذہین تھے، انہوں کا ایک دم انہوں نے دروازے جو کھولے کو سازش معلوم ہوتی ہے، اور کافروں نے کیا سازش کی؟
اور اپنی عورتوں کو، جوان عورتوں کو خوب سجا دجا کر دونوں دائیں بائیں کھڑا کر دیا اور کہا کہ یہ کئی دن سے گھروں سے دور ہیں، جب آئیں گے تو عورتوں کی طرف متوجہ ہوں گے، گناہوں میں پڑ جائیں گے تو ہم ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ یہ سازش تیار کر لی۔ حضرت عبید اللہ بن جراح رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے مجھے کوئی سازش معلوم ہوتی ہے کہ اتنے آسانی سے کیسے دروازہ کھول دیا انہوں نے۔ دیکھو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنا، ادھر ادھر مت دیکھنا۔ ویسے بھی قرآن مجید میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر بڑی اچھی بات لکھی، کہا کہ شیطان کو جب رادہ درگاہ کیا تھا، اللہ نے جب نکالا تھا تو اس نے کہا تھا میں اس انسان پر چار طرف سے حملہ کروں گا، من بین ایدیہم وعن خلفہم وعن شمائلہم، فرمایا چار طرف سے میں اس پر حملہ کروں گا، دائیں بائیں آگے پیچھے سے اس پر حملہ کروں گا۔ فرمایا چار سمت بیان کی، دو سمت بیان نہیں کی، اوپر والی اور نیچے والی۔ کا شیطان انسان پر چاروں طرف سے حملہ کر سکتا ہے، لیکن اوپر اور نیچے کی طرف سے یہ دو جہتوں کا نام نہیں لیا، اس سے حملہ نہیں کر سکتا۔ کہا کہ جو انسان جو ہے ایسے ماحول کے اندر جا رہا ہو، شیطان چاروں طرف اس پر حملہ کرتا ہے، اگر وہ دل اللہ سے لگا لے، نگاہوں کو نیچا کر لے تو اس کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کہا کہ تم نے نظریں نیچے کر کے چلنا ہے اور اپنے قلب کو اللہ کی طرف متوجہ رکھنا ہے۔ کہا صحابہ شان سے داخل ہوئے، انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ دائیں میں عورتیں سجی دجی کھڑی ہیں اور گناہ کی دعوت دے رہی اور جا کر میرے کو پتہ کر لیا۔ اس لیے فرمایا کہ حیا کو قائم رکھنا ہے تو اپنی نظروں کی حفاظت کر لو، شرمگاہوں کی حفاظت کر لو۔ اس لیے ہم مذمت کرتے ہیں ان عورتوں کی جو اس طرح کا مارچ نکال رہی ہیں، آزادی مارچ۔ جتنا تحفظ اور آزادی اسلام نے عورتوں کو دی ہے کسی نے نہیں۔ زمانہ جاہلیت کو اٹھا کر دیکھ لو، عورت کو جوتی سمجھا جاتا تھا، جوتی سے بھی بدتر۔ زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی کا خامد موت ہو جاتا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے، فرمایا 1 سال کے اندر عدت پوری ہوتی تھی، ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا، ایک مورے سے روٹی ڈالی جاتی، کیوں اس کا خامد مر گیا، 1 سال کے اندر اس کی عدت پوری ہوگی۔ اتنا ذلیل سمجھا جاتا تھا عورتوں کو۔ سال کے بعد اس کو نکالا جاتا، ہاتھ میں پتھر دیا جاتا اور وہ یوں پتھر پھینکتی تھی، پھر ایک جانور ساتھ لایا جاتا، کوئی گدھا گھوڑا یا کوئی پرندہ، اس پر وہ ہاتھ رکھتی اور اس میں سے اتنی بدبو آتی تھی کہ انسان اگر اس کے قریب جانور بھی چلا جائے وہ بھی مر جاتا تھا۔ 1 سال نائی نہ دھوئی، بول و براز پیشاب خانہ اندر ایک کمرے میں بند کر دے، یہ عورت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام آیا، قرآن مجید آ گیا، جس کا شوہر مر جائے وہ صرف 4 مہینے 10 دن عزت گزارے، گھر کے اندر رہ کر عزت گزارے، باہر نہ نکلے، صرف زیب و زینت اختیار نہ کرے۔ اور اگر حیض و نفاس کے اندر بھی کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا عورت کو، اور اس کے ہاتھ لگانا تو دور کی بات، اس کے ہاتھ سے کھانا پینا بھی جائز نہیں تھا، بات کرنی جائز نہیں تھی، اسی مورے سے اس کو کھانا دیا جاتا۔ جب اس کا حیض بند ہو جاتا پھر وہ باہر نکلتی ناتی اور پھر وہ اپنے گھر کے کام کاج میں مشغول ہوتی۔ اسلام نے آ کر کہا کہ یہ پابندی ختم ہے، صرف تم عورت کے ساتھ ملو نا، باقی سب کچھ کر سکتے ہو، تمہاری خدمت بھی کر سکتی ہے، اس سے ملاقات بھی کر سکتے ہو، کھیل بھی سکتے ہو، اس سے گھر میں رہ سکتی، بات چیت کر سکتی ہے۔ لیکن اسلام نے آ کر دیکھو بتایا، اور زمانے جاہلیت میں کیا تھا، عورت کتنی ذلیل تھی۔ آج عورتیں سمجھتی ہیں کہ شاید ایک مرد کے مقابلے کے اندر 2 گواہی، جو عورتیں 2 اور مرد 1 لو جی، ہمیں ڈیگریڈ کیا جاتا ہے، یہ عام نعرہ عورتوں کا۔ اسلام نے کیا کہا ہے، 1 مرد 2 عورتیں، یا 2 مردوں گواہی کے اندر، یعنی 1 مرد کی گواہی اس کے مقابلے میں 2 عورتوں کی گواہی۔ اب اس میں عورت سمجھتی ہے کہ شاید مجھے ذلیل کیا جا رہا ہے، مرد سے نیچا دکھایا جا رہا ہے۔ نہیں نہیں، تیرا تحفظ کیا جا رہا ہے، تجھے عزت دی جا رہی ہے، تو دین کے شریعت کے اس نقطے کو سمجھی نہیں۔ بھائی بات سنو، اگر عدالت کے اندر ایک اچھے خاصے آدمی کو گواہی دینی پڑے، وہ آدمی گھبرائے گا یا نہیں؟ گھبرائے گا نا۔ گواہی دینی آسان کام نہیں، جج تک بیٹھے ہوئے، وکلا کھڑے ہیں، اعتراض کرنے والا وکیل بھی کھڑا ہے، دونوں پارٹیاں بھی ہیں، عدالت کا ماحول ہے، وہاں جا کر گواہی دینا آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے کہا ایک مرد تھوڑے تکڑے ہوتے ہیں، دل کے مضبوط ہوتے ہیں، جاؤ جا کر گواہی دے دو۔ لیکن عورتوں کو کہا دین نے تم ایک نہ جاؤ، ساتھ اپنی بہن کو لے جاؤ، دوسری عورت کو لے جاؤ، تاکہ ایک دوسرے کا حوصلہ رہے اور تم صحیح گواہی دے سکو، وہاں ذلیل نہ ہو جاؤ۔ اس لیے 2 عورتیں گئی،
تمہیں ڈیگریڈ نہیں کیا، تمہیں نیچا دکھانے کے لیے، مرد سے کم کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس لیے کیا کہ عدالت کے اندر گواہی دینے کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے اور کہیں ذلت نہ تمہاری ہو جائے، بات نہ کی جا سکے، شاید تم ڈر نہ جاؤ، ساتھ والی بہن، ساتھ والی عورت کا حوصلہ تمہیں رہے گا، 1 1 2 11 ہوتے ہیں نا بھائی، دیکھو تمہاری عزت بچانے کے لیے شریعت نے کہا کہ 2 عورتیں ایک مرد کے مقابلے میں، تم نے سمجھ لیا شاید ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے، تم نے سمجھ لیا کہ پابندی لگائی جا رہی ہے پر بھائی بتاؤ بھائی، ہیرا جواہرات کو، ہیرا سونا چاندی کو سڑک پہ ایسے رکھ دیتا ہے، چور اچکا اٹھا کر لے جائے گا اس کو۔ بھائی ہیرے کو آپ صندوق کے اندر، غلاف کے اندر، سونے کو چھپا کے رکھتے ہو، تالے لگا کر رکھتے ہو، کہیں چوری نہ ہو جائے، کہیں ڈاکہ نہ، کہیں غلط کی نظر نہ اس کے اوپر پڑ جائے، تو بتاؤ تم ہیرے کو سجا کر رکھو، ایک شوکیس کے اندر کوئی شیشہ توڑ کر لے جائے، یہ اس کی عزت ہے، یا کہ اس کو چھپانے کے اندر اس کی عزت اور اس کا تحفظ ہے؟ چھپانے کے اندر ہے، باہر رکھنے کے اندر سونے چاندی کو عزت ہے اس کی، چور چکا لے جائے گا، آپ محروم ہو جائیں گے، کوئی نقصان پہنچا دے گا۔ لیکن اگر آپ گھروں کے اندر، پردے کے اندر عورت کو رکھتے ہو، عورت کہے کہ جب مجھے ڈیگریڈ کیا جا رہا، نہیں، تمہیں تو اعزاز دیا جا رہا ہے بھائی، تمہیں تو اعزاز دیا جا رہا ہے، تمہیں عزت دی جا رہی ہے، تم چوری نہ ہو جاؤ، ڈاکہ نہ پڑ جائے، کسی غلط انسان کی نظر نہ پڑ جائے، بھیڑیوں سے بچانے کے لیے دین نے کہا ہے کہ تم برقع پہنو، اور تم کہتے ہو میرا جسم میری مرضی، تمہارا جسم نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے، اس پر اللہ ہی کی مرضی چلنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔